کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر جو مغل بادشاہ گزرا، بادشاہ کے ساتھ وہ ولی بھی تھا۔ بادشاہوں میں بہت کم بادشاہ ولی گزرے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھا سلطان ٹیپو۔ آپ حضرات نے اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی کتابوں میں۔ تصویریں تو بالکل اس کی غلط بنائی ہیں، مونچھیں اس کی ایسی ہیں جیسے گنڈا بدماش ہوتا ہے، داڑھی اس کی ہے نہیں، جبکہ وہ وقت کا ولی تھا۔ سلطان نور الدین التمش بادشاہ گزرا ہے دہلی کا، کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے وقت کے ولی تھے۔ سلطان ٹیپو کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے علاقہ میں حیدرآباد دکن میں انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھنا چاہی، تو سلطان ٹیپو نے شرط لگائی کہ اس مسجد کی پہلی اینٹ وہ شخص رکھے گا جس کی ساری زندگی تہجد قضا نہ ہوئے، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ میری اس مسجد کی بنیاد وہ بندے رکھے گا جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت پہ ہاتھ نظر نہ ڈالی، اور تیسری شرط یہ رکھی کہ اس مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا جس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی۔ کئی دن گزر گئے، پہلی اینٹ رکھنے والا کوئی بندہ حاضر نہیں ہوا کہ جس کے اندر یہ تین شرطیں ہوں۔ ایک دن آخر سلطان ٹیپو خود آگے بڑھا اور پہلی اینٹ رکھ کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے میرے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ مرحوم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، دہلی میں ان کا مزار ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ نہیں ہو رہا تھا کئی دن تک، اس لیے کہ مرتے وقت وہ وصیت کر گئے کہ میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی۔ بڑے بڑے اولیاء علماء زندہ تھے، کوئی آگے نہ بڑھا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو وقت کا بادشاہ سلطان نور الدین التمش آگے ہو کر نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اور پڑھا کر حضرت کے کفن پر نظر ڈال کر ماتھے پر بوسہ دے کر کہتا ہے کہ جاتے جاتے آپ میرا عیب بھی دنیا کے سامنے کھول گئے، آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ خوبیاں میرے اندر ہیں، آپ کا جنازہ پڑھا کر گویا کہ آپ نے دنیا کے سامنے میرے اس عیب کو کھول دیا ہے، یہ تینوں شرطیں میرے اندر بھی پائی جاتی۔ اورنگزیب عالمگیر کی حالت بھی یہی تھی، ٹوپیاں سی کر بیچتا تھا بازار کے اندر جس سے اپنا روزگار چلاتا تھا، حالانکہ پورے ہندوستان کا مالک تھا وہ، اور ہندوستان اس وقت سلطنت کوئی چھوٹی سی نہیں تھی، وہ افغانستان تک سرحدیں تھیں اس کی، سری لنکا بھی اسی کے اندر تھا، بنگلہ دیش بھی اسی کے اندر تھا، پاکستان بھی اسی کے اندر تھا، ہندوستان بھی پورا اسی کے اندر تھا، برما بھی اسی کے اندر تھا، بھوٹان بھی اسی کے اندر تھا، یہ سارے علاقے ہندوستان کی سلطنت تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، لیکن ٹوپیاں سی کر بازار میں بیچ کر گھر کی روٹی کھاتا تھا۔ اور بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر محنت کرتا تھا، اور بازار میں وہ قرآن چھپتا تھا، بکتا تھا، تو وہ اس سے اپنی روٹی کھاتا تھا، یہ اس کے کام تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی ایک بیٹی تھی، بہت بڑی عالمہ بھی تھی، بہت بڑی شاعرہ بھی تھی۔ آپ کو نہیں پتا، چونکہ آپ کا علماء کے ساتھ اتنا واسطہ نہیں پڑتا، ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں سے جو فتاوے کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک فتاوی عالمگیری کے نام پر کتاب ہے۔ ہندوستان میں فقہ حنفی کی سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ فتاوی عالمگیری سے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں بڑے بڑے علماء کو جمع کیا کہ میرے ہندوستان میں ایک قانون اور آئین بناؤ جو فقہ حنفی کے مطابق ہو، تو ان علماء کا جو بڑا بنایا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، مولانا عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ، ان کو بڑا بنایا۔ تو اس طرح وہ فقہ اسلامی قانون کی بک بنی، جو اس وقت فارسی میں لکھی گئی، اب تو اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اس کا نام فتاوی عالمگیری رکھا گیا اسی بادشاہ کے نام پر۔ ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں سے بڑی ضخیم کتاب ہے وہ، جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا، وہ بھی اسی عالمگیر بادشاہ کی خدمات